فرمایا آگے گیا، کچھ لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اس کے زبان اور اس کی ہونٹیں کینچیوں سے کاٹے جاتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ کون لوگ؟ فرمایا یہ آپ کی امت میں وہ علماء ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں، اپنے پیٹ کے خاطر ان کو خوش کرنے والے ہیں، آج ان کی زبان اور ہونٹیں کاٹی جا رہی ہیں۔ اس دنیا میں بھی ہے، تمہیں خوش کرنے کے لیے بہت سارے ہیں، اللہ کے خوش کرنے کے لیے کوئی نہیں۔ اور میرے محبوب، ساری کائنات کے محبوب نے فرمایا اگر راضی کرنا چاہتے ہو، خوش کرنا چاہتے ہو تو رب کو خوش کرو، اس کو راضی کرو، سارے راضی ہو جائیں گے۔ جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا تو کوئی کام نہیں بنے گا میرے عزیز۔ کام اس وقت بنے گا جب رب کائنات راضی ہو جائے، اور رب کائنات راضی ہونے کے بعد اپنے محبوب سے کہا کہ میں تمہیں راضی کر کے چھوڑوں گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب میں تمہیں راضی کر کے چھوڑوں گا۔ اب محبوب خدا کس بات پہ راضی ہوگا؟ اسے کیا ملنا چاہیے کہ اللہ کے رسول خوش ہو جائے؟ اللہ کے رسول کے لیے کیا خوشی ہے؟ اللہ کے رسول کی خوشی یہ ہے کہ میرا امتی ایک بھی جہنم میں نہ جائے، یہ محمد رسول اللہ کی خوشی ہے۔ ہماری اپنی اپنی خوشیاں ہیں، لیکن کائنات کے محبوب کی یہ خوشی ہے۔ محبوب کی خوشی یہ ہے کہ میرا امتی ہو جہنم میں نہ جائے۔ رب کائنات نے فرمایا امتی آپ کا ہوگا جہنم میں تو جانا درکنار ہے، جہنم کی بو بھی اس پہ حرام ہے۔ پروردگار عالم سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں شمار فرمائے، آمین۔ اور محمد عربی کی امت تمام امتوں میں سب سے زیادہ ہے۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں 120 صفحے ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم آدم سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کا بیش 120 صفحے ہیں۔ 130 صفحوں میں صرف 40 صفحے آدم سے عیسیٰ تک ہیں، باقی 80 صفحے محمد رسول اللہ کی امت کے ہیں۔ یہ وہ امت ہے جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات روتے تھے۔ آخر امت پر بھی اللہ کے محبوب کا کوئی فرض قرض ہے یا نہیں؟ ہر آدمی سوچ لے کہ ہمارا عمل، ہمارا کام کتنا محبوب خدا کی سنت کے مطابق ہے۔ ہر کام ہمارا اسلام کے خلاف ہے، اپنی مرضی کے مطابق ہے، پھر ہم اسے اسلام کہتے ہیں۔ اسلام وہی ہے جو نقشہ محمد عربی نے، صحابہ رسول نے ہمارے سامنے رکھا، اسی پر ہم چلیں گے، وہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے۔ اور سیدھا راستہ ایسا کہ اعمال نامہ بھی سیدھے ہاتھ پہ ملے گا اور صراط مستقیم بھی آپ کو ملے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری مشاہدات، یہ ساری چیزیں معراج کی رات میں میرے رب نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، آج کی رات میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا۔ دکھا دیے نشانیاں؟ یہ پوری رات کا نہیں، رات کے مختصر حصے کا واقعہ ہے۔ جس گھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے وہ ام ہانی کا گھر تھا۔ معراج کی رات میں حرم کے اندر وہ گھر تھا، اور ام ہانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، محمد رسول اللہ کی چچزار بہن ہے۔ لیکن عشاء کی نماز پڑھا اور صبح کی جماعت کرایا، ان کے درمیان کے حصے میں اللہ نے اپنے محبوب کو لکھی ہے۔ یعنی صحابہ گواہ ہیں اس بات کی، ہم نے عشاء کی نماز اللہ کے رسول کے ساتھ پڑھی، صبح کی نماز جماعت سے ہم نے پڑھی، لیکن رات کے حصے مختصر میں اللہ نے اپنے محبوب کو سارا سیر و تفریح کرا دیا۔ سبحان، وہ پاک ہے وہ ذات، اور ایسا پاک ہے کہ ہر چیز سے پاک ہے۔ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ بھی نہیں آتی،
کے لیے آج